ان کو شاید یہ سمجھنے میں مسئلہ ہو گیا تھا، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ اگر صاحب گزشتہ پروگرامز کی انہوں نے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے دوسرے مولانا سے یہ سنا تھا کہ اگر خواتین کی مجلس ہو رہی ہو اور خواتین لہن میں طرز کے ساتھ سوز سلام یا نوحہ کی تلاوت کر رہی ہوں تو وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے اگر نامحرم کی کانوں میں آواز جا رہی ہے۔ اور ہم نے مولانا شفا نشفی صاحب کے منہ سے یہ سنا ہے کہ اگر خواتین سوز سلام پڑھ رہی ہیں اور طرز کے ساتھ لہن کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اور اگر شہوت کا خطرہ نہیں ہے تو جائز ہے، اس کے علاوہ اگر شہوت کا خطرہ ہے تو جائز نہیں ہو سکتا۔ تو آغا صاحب اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا، ان کو ہمارے کالر کو اس حوالے سے کنفیوژن ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جی آغا۔ دیکھیں جی، میں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، میں نے آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے فتویٰ کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، سوال کیا گیا ہے، انہوں نے جواب دیا ہے۔ البتہ اس میں لہن کی بات نہیں ہوئی تھی، مجھے یہاں تک یاد ہے، اور کافی حد تک مجھے وثوق سے کہہ سکتا ہوں لہن وغیرہ کی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے جب سلام پڑھا جاتا ہے تو وہ لہن میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو جو امام شیعی جو ہے نا، اس کا اپنا ایک وہ ہے، ایک لہن ہے، گانے کے طرز پر ہے، تو کوئی سنے یا نہ سنے، گانے کے طرز پر مرد پڑھے یا عورت پڑھے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن صرف یہ سوال ہے کہ کیا خاتون اپنی آواز اجنبی مرد تک پہنچا سکتی ہے یا نہیں پہنچا سکتی ہے؟ اتنے اونچی آواز میں بول سکتی ہے کہ اس آواز کو اجنبی سنے؟ اس کو جو ہے نا کوئی ناجائز قرار نہیں دیتا۔ تو یہ ہمارے پورے معاشرے میں خواتین جو ہے اپنی آواز اجنبی تک پہنچاتی ہیں۔ بازار میں وہ سودا سلف کے لیے جاتی ہے تو کیا وہ اپنی آواز ان تک نہیں پہنچاتے؟ اداروں میں دفاتر میں جاتے ہیں تو وہ آگے جو ہے نا وہ کاؤنٹر پر بیٹھے وہ مرد ہوتے ہیں، خواتین ان کے سامنے جاتی ہیں، ٹکٹ خریدتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف آواز پہنچانا بذات خود یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، بشرطی کی جو ہے نا وہ ریبا کہتے ہیں، یعنی انسان کی جو ہے نا وہ نیت خراب نہ ہو جائے، جیسے ایک لفظ آپ نے استعمال کیا ہے۔ تو میں نے آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا گیا ہے اور جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ میں نے عرض کیا ہے، اپنی طرف سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ میرا خیال میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ عورت اپنی آواز اجنبی تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو اب وہ مجلس والی آواز پہنچے یا اسی بازار میں شاپنگ کے لیے سودا سلف کے لیے جاتی ہے، دفتروں میں جاتی ہیں، آواز اجنبی تک جاتی ہے، تو بذات خود آواز کا اجنبی قانون تک سنانا یہ حرام نہیں ہے، جب تک کہ اس کی آواز سے جو ہے نا وہ اگلا سننے والا جو ہے نا اس کے جذبات جو ہے نا وہ برگ اختر نہ ہوتے ہوں، ہیجان وغیرہ وہ جو بھی کیفیت ہے۔ تو ایام اعظام میں اگر اس طرح کی کوئی خاتون پڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہایت ہی کوئی بدبخت اور منحوسی ہوگا کہ جو اس سے آواز کو سن کے جو ہے نا وہ اس کے نیت میں کوئی فطور آئے یا جذبات اس کے برانگیختہ ہوں۔ بہرحال ایک ضابطہ ہے اس کے تحت جو بھی آتا ہے اس کا مخصوص حکم ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو یعنی بذات خود اجنبی عورت کا اپنی آواز کو اجنبی کے قانون تک پہنچانا حرام نہیں ہے۔